بِمَسْتُحْفِظُوا من کتاب اللہ، یہ بہت اہم نقطہ ہے، غور سے سننے والا ہے۔ گزشتہ جتنی کتابیں ہیں 312 ہیں، قرآن کے ساتھ 313 ہے۔ مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں 313 رسول 313 کتابیں اور کاپیاں اتری ہیں، ان میں اونچے 104، 104 میں اونچے 4 اور 4 میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ہیں۔ جتنی گزشتہ کتابیں ہیں توجہ سے سنو، وہ وقتی تھی اور قومی تھی، اس وقت کے ساتھ تھی اور قومی تھی، اس قوم کے لیے تھی، سب کے لیے نہیں تھی۔ دلیل موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ قوم شعیب پر تھی نہیں تھی نا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت قریب کے قوم شعیب پر نہیں ہے تو پوری دنیا پر کیسی وہ شریعت ہو سکتی ہے جس طرح آج کا اسرائیل یہودی کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے تورات ہے؟ آسان دلیل ہے۔ وہ وقتی اور قومی کتابیں تھی، اور اس کی حفاظت کس کے ذمہ تھی؟ ان اولیاء علماء کے ذمہ تھی، انہیں حفاظت کی، لیکن بعد میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے ان کو ضائع کر دیا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ قرآن ہے نا، اس میں سب کچھ ہے نا، تمام کتابیں ہیں نا، اصول تو سب کے ایک ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ توحید اللہ کی کتاب اور نبی کو مانو، رسالت وقت کے نبی کو مانو، قیامت آنے والی تیاری کرو، یہ تو سب میں ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کی شریعت ایک ہے، اصول میں، فروع میں اختلاف ہے۔ تو انہوں نے حفاظت نہیں کی، الٹا اس کو کیا کر دیا؟ اس میں تبدیلیاں کی۔ قرآن جو ہے یہ وقتی کتاب نہیں، 1، 2 قومی کتاب نہیں ہے، 3 اس کی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں، اللہ کے ذمہ ہے۔ اس لیے اپنشت پران وید ہندوؤں کی کتابیں ہیں، گرنتھ سکھوں کی کتاب ہے، بک 1 بک 2 فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتھم، میتھس، سوشالوجی، اس کا کوئی حافظ کسی کتاب کا نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ قرآن کے 8.5 کروڑ حافظ موجود ہے نیٹ میں، باقی پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ تو اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، اس کے زبر زیر پیش میں فرق نہیں ہے۔ میرے ہاتھ پر 350 عیسائی، سکھ، ہندو اور سیکولر لوگ مسلمان ہوئے۔ مس کیرل MSc لندن، امریکن عورت، پچھلے دنوں فیصل مسجد میں ایک لڑکی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئی، وہ میرے شاگرد امام ہے، تو میں نماز پڑھائی، ان کو کلمہ پڑھایا، PhD اس نے کیا تھا، لڑکی تھی، چائنا کی تھی۔ ایک خاندان مسلمان ہوا انڈیا میں، نیٹ سے کلمہ پڑھایا۔ اس طرح الحمدللہ بہت زیادہ مسلمان ہوئے۔ تو جب ان کے سامنے قرآن کی حقانیت آتی ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ جس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، وہ کون زبان میں تھی؟ عبرانی زبان میں تھی۔ ایک کتاب عبرانی زبان میں لے آؤ، یہ تو اب جو باقی کتابیں ہسٹری کی کتابیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا پورا کلام ہے، پورا ایسا نہیں ہے۔ عبرانی میں کون سی کتاب ہے؟ تورات، زبور، انجیل لے آؤ، یہ ٹرانسلیشن ہے، ترجمے ہیں، لہذا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ رب العالمین ہے، قرآن ہدی للعالمین ہے، اور کعبہ بھی ہدی للعالمین ہے، اور نبی رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس۔ یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، توجہ سے سنو، تو وہ اس کا جوڑا تبدیل ہوتا رہتا ہے، کپڑے اس کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، 1 گز، 2 گز، 3 گز، 4.5 گز پر وہ رک جاتا ہے بالغ۔ 4.5 گز 15 سال کے لڑکے کے لیے، 20 سال کے لڑکے کے لیے، 25، 30، 40، 50، 60 کے لیے وہی ایک جوڑا۔ بلوغ کے بعد انسانیت چلتی رہی، جوڑے تبدیل ہوتے رہے 312۔ جب یہ جوڑا آیا، انسانیت بالغ آخر تک ہی چلے گا، قرآن آخر تک چلے گا۔ ہم جو قانون بناتے ہیں تو ہم بناتے ہیں، انسان ہلوع، جلباز ہے، ضعیف، کمزور، عنید، جگلالو، شحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم ضعیف ہے، تو ہم جو قانون بنائیں گے اس میں بھی ضعف ہوگا، کمزوری ہوگی۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا قانون ضعیف نہیں ہے، قوی ہے، آخر تک چلے گا۔ اگلی بات، ہم انسان جو قانون بناتے ہیں کل کی خبر ہم کو تو ہے نہیں، تو حالات، واقعات، اسباب، علتیں، وجوہات،
ڈبل سواری پر پابندی ہے محرم میں جی، بعد میں ختم، کوئی حملہ نہ کرے۔ ہمارے قوانین تبدیل ہوتے ہیں، کیوں؟ حالات، واقعات، اسباب، علل یہ تبدیل ہوتے ہیں، وجوہات تبدیل ہوتی ہیں، اسباب تبدیل ہوتے ہیں، تو ہمارا قانون بھی تبدیل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کا جو قانون ہے 5 سال بعد تبدیل ہوتا ہے، لیکن قرآن کیوں تبدیل نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ قانون اسباب، واقعات، حالات، علل، اس کی وجہ سے یہ نہیں بنا ہے، یہ قانون فطرت کے اوپر بنا ہے، اور فطرت تبدیل نہیں ہوتی، فطرت ایک ہوتی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لہذا اللہ کا قانون بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ حق کتاب ہے، سچ کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اسی کتاب پر ہم نے چلنا ہے۔ جب ہم کوئی موبائل لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ مینول بک۔ کوئی مشینری ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہاں آئل ڈالنا ہے، یہاں برک آئل ڈالنا ہے، یہاں آپ نے واٹر پانی ڈالنا ہے، یہاں پر مبلیل ڈالنا ہے، سوراخ کی طرف تیر کا نشان ہوتا ہے۔ آپ مبلیل کی جگہ کیا ڈالیں؟ برک آئل کی جگہ کیا ڈالیں؟ مبلیل۔ پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈالیں، گاڑی چلے گی؟ رک جائے گی۔ کسی بچے نے موبائل میں انگلی ماری تو ایک بٹن اس سے دب گیا، اس میں لکھا ہوا آیا کلیئر ڈیٹا، اس نے اس پر بھی اوکے کر لیا، سارا ڈیٹا کلیئر ہو گیا۔ کیوں؟ اس کتابچے کے مطابق، مینول بک کے مطابق اس نے موبائل اور مشین کو استعمال نہیں کیا، تو گاڑی رک گئی، موبائل ختم ہو گیا، سارا ڈیٹا ختم ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ سب سے اس پوری کائنات میں قیمتی انسان ہے یا نا؟ اشرف المخلوقات ہے۔ اگرچہ ڈارون نے تو ہم سے بندر بنائے، لیکن اللہ فرماتے تم اشرف المخلوقات ہو۔ تو اشرف المخلوقات جو انسان ہے، تو اس کا جو مینول بک کون سا ہے؟ اس کا کتابچہ کون سا ہے؟ وہ کس طرح زندگی گزارے گا؟ اس کے لیے مینول بک اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، کتاب ہے۔ کیوں؟ الا لہ الخلق والامر، اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کا قانون چلے گا۔ میرا جسم میری مرضی، دانت کو بڑا کرو نا، چلو، بالوں کو روک دو، تیرا جسم ہے نا، چلو، میرا جسم میری مرضی۔ ہاں، انہوں نے شکل نہ ہوئے کو، میرا جسم میری مرضی، یہ جسم اللہ کا ہے، ہم خدا ہیں۔ جب ہم آ رہے تھے تو ہم کو پتا تھا لم یکن شیئا مذکورا، آپ تھے ہی نہیں، کیسے تیرا جسم تیری مرضی؟ اللہ کے بندے، جسم اللہ کا ہے، اس لیے لائٹ کم ہو اس میں اسٹڈی کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ کیوں؟ یہ آنکھ اللہ کی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تیری ہے، اس لیے اس کی جگہ آپ کسی کو آنکھ بھی نہیں دے سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی ہے۔ ہاں، جب اللہ کی سلطنت، الا لہ الخلق، اللہ کی مخلوق ہے، لہ الامر، تو اللہ کا امر اور حکم چلے گا، قرآن و حدیث کے مطابق چلیں گے۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ دانت کو بڑھا نہیں سکتے ہیں اور بالوں کو روک نہیں سکتے ہیں، تو یہ ہمارا جسم نہیں ہے، اللہ کا جسم ہے، لہذا اللہ کا قانون چلے گا، اور یہ پاک کلام ہے، سچا کلام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔